کوکب ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. بتائیے گا, آپ نے تو ساری کیمپینز بھی دیکھی ہوئی ہیں اور منشور کا بھی آپ کو پتا ہے. بظاہر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کی ہوا چلی ہوئی ہے, اور آپ کے خیال میں ابھی تک ان دونوں میں سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو رانا صاحب کو میرا سلام. اور دیکھیے, اس وقت واقعی میں مقابلہ بہت سخت ہے اور بالکل نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ کل کیمپین ختم ہونے تک دونوں امیدوار جو ہیں وہ ان ریاستوں میں جنہیں یہاں سوئنگ سٹیٹس کہا جا رہا ہے, یعنی کہ جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گی, جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دیں گی, وہاں پر وہ اپنی کیمپیننگ کرتے رہے. مشیگن میں, پینسلوینیا میں, نارتھ کیرولائنا میں, یہ 3 سٹیٹس, اس کے علاوہ بھی 4 سٹیٹس ہیں جو کہ اس دفعہ سوئنگ سٹیٹس ہیں. دونوں اپنے اپنے طور پر بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں. اس دفعہ ایک دلچسپ بات یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ خود کو ایک چینج کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں پیش کر سکتا, کیونکہ کاملا ہیرس 4 سال سے وائٹ ہاؤس میں نائب صدر کی حیثیت سے ہیں, جبکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ 4 سال تک صدر رہ چکے ہیں. تو عموماً جو ایک کوئی نیا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی تبدیلی کی لہر لا سکتا ہے. اس دفعہ دونوں کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کو اٹیک بھی کر سکتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے ریکارڈ کا دفاع کرنے پر بھی مجبور ہیں. اچھا کوکب صاحب, آپ یہ بتائیے, ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے بڑی اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے, کیونکہ 2020 میں جو ایپیسوڈ ہماری نظروں کے سامنے ہم نے دیکھی کیپٹل ہل میں بھی, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو امریکہ کے لیے برا, اور اگر ہار گئے تو اس سے بھی زیادہ برا. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جو 2020 کے واقعات ہیں, 6 جنوری کا ظاہر ہے آپ تذکرہ کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا امریکہ میں ایک واقعہ سمجھا جاتا ہے, اور اس پر آپ کو پتا ہے کہ پھر عدالتی کارروائی بھی ہوئی. اور اس بار ووٹرز کے ذہن میں یقیناً جو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی طرف رانا صاحب نے اشارہ کیا, ان میں سے ایک 6 جنوری بھی ہے. اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 6 جنوری کو پر انہوں نے تنقید کی تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز عمل تھا, لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں انہیں شاید اس سے کوئی قباحت نہیں تھی کہ جس طرح سے انہوں نے کیا. اس دفعہ 6 جنوری کا بالکل لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے وہ والے واقعات, اور الیکشن کے نتائج جب آنے شروع ہوں گے, یہاں پر ابھی واشنگٹن میں جو ہے صبح ابھی ووٹنگ شروع ہوئی ہے, جیسے آپ کی ساتھی نے تذکرہ کیا نیو ہیمپشائر میں تو کچھ ووٹ ڈل چکے ہیں. وہ ایک روایتی طور پر وہ لوگ شروع سے کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو روایتی طور پر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیٹ ہے, تو اگر وہاں کے نتائج جلد آ گئے تو ظاہر ہے وہ عیاں ہو جائے گا. اور الیکشن جیتنے یا ہارنے کی دونوں کی صورتوں میں دونوں امیدواروں سے, خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کے جو نائب صدارت کے امیدوار ہیں ان سے بھی ڈیبیٹ کے دوران, کیمپین کے دوران یہ سوالات ہوئے ہیں, اور اس پر یقیناً یہاں پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ دا ڈے آفٹر, یعنی کہ آج جب ووٹنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوگا, اس بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے. کوکب صاحب, جیسے کہ رانا کیسر صاحب نے کہا, کوئی خاص پالیسی ڈفرنس نہیں ہوگا, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بھی کوئی جنگ کے حامی نہیں ہے اور وہ ثالثی کا رول ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, کشمیر کا معاملہ ہو, اب غزہ کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف ہم کیملا ہیرس کے جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, ان کا منشور جو ہے اس کے علاوہ وہ بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر کیملا آتی ہیں تو؟ دیکھیے, پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا زیادہ جو تعلق ہے وہ 2 طرفہ ہے. امریکنز یہاں جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو انڈیا کے لینس سے اب ہم نہیں دیکھتے. پاکستان اور بھارت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اپنے, کیونکہ پاکستان کو خالی آپ صرف بھارت کے لینس, کیونکہ پاکستان کے لیے پھر بہت دفعہ ہوتا ہے افغانستان کا لینس استعمال کیا جا سکتا ہے, چائنا کو بالکل پاکستان چائنا کی کیا پالیسی ہے. اور یہ بات بالکل درست کی رانا صاحب نے کہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس میں بہت حد تک صدر کے آنے سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جوہری تبدیلی آ جاتی ہے. ان کو مشاورت کی جاتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کو پتہ ہے اس میں ایک دفاعی پہلو بہت اہم ہے. تو بھارت پاکستان تعلقات کو اب یہاں پر کافی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سنی ہوگی ڈی ہائفنیٹ, یعنی کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں وہ جو ڈیش لگا ہوتا ہے ڈی ہائفنیٹ کر دیا گیا ہے. تو اب پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کیسے ہوں گے, امریکہ کے تعلقات بھارت سے کیسے ہوں گے, یہ خاصی حد تک 2 طرفہ تعلقات پر جو ہمیں یہاں ہماری بات ہوئی ہے ماہرین سے ان کا یہ کہنا ہے.